تو آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جسے اربوں لوگ مقدس مانتے ہیں، لیکن ہم اسے دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھیں گے۔ جی۔ ایک طرف ہم وقت میں پیچھے سفر کریں گے، اس کے قدیم ترین طبعی نسخوں تک، مطلب چمڑے کے وہ اوراق جو شاید پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہی لکھے گئے تھے۔ اور دوسری طرف ہم اس کے متن کی گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر قرآن کی سب سے لمبی آیت کا تجزیہ کریں گے۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ آیت کسی دعا، معجزے یا جنت کے بارے میں نہیں ہے، یہ خالصتاً مالیاتی معاہدوں کے بارے میں ہے۔ یعنی قانونی اور عملی ہدایات۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں برمنگم اور سنا کے قدیم مخطوطات پر تحقیق بھی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت 282 جسے آیت الدین کہتے ہیں، اس پر تفصیلی بحث بھی۔ آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اس کتاب کی طبعی تاریخ اس کے اندر موجود عملی رہنمائی سے کیسے جڑتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے برمنگم میں رکھے گئے قرآن کے مخطوطے سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہ 2015 میں سامنے آیا تو اس نے دنیا بھر میں کافی سرخیاں بنائی تھیں۔ جی، اور اس کی وجہ تھی اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے نتائج، وہ واقعی حیران کن تھے۔ اچھا۔ ڈیٹنگ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ چمڑا جس پر آیات لکھی ہیں 95% امکان کے ساتھ 568 اور 645 عیسوی کے درمیان کا ہے۔ واہ، یہ تاریخ تو اسے دنیا کے قدیم ترین قرآنی نسخوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ اسلامی روایات کے بہت قریب ہے جو کہتی ہیں کہ قرآن کو ابتدائی دور میں ہی مکمل طور پر لکھ لیا گیا تھا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ جس شخص نے یہ آیات لکھی ہوں اس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہو یا ان کے کسی ساتھی سے ملا ہو۔ یہ خیالی بہت غیر معمولی ہے نا؟ جی، اس کے رسم الخط میں بھی خاص بات ہے، یہ حجازی رسم الخط میں ہے۔ اچھا، یہ عربی لکھنے کے قدیم ترین انداز میں سے ایک ہے؟ جی، یہ تھوڑا سا دائیں طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس میں نقطے یا اعراب نہیں ہوتے۔ یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ؟ بالکل، جو بعد میں پڑھنے میں آسانی کے لیے شامل کیے گئے۔ یہ بعد کے زیادہ منظم اور چوکور کوفی رسم الخط سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اور ذرائع میں ایک اور بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ برمنگم والے یہ اوراق اکیلے نہیں ہیں، یہ ایک بڑی پہیلی کا حصہ ہیں۔ ہاں، یہ ایک طرح کی علمی جاسوسی کی کہانی ہے۔ محققین نے یہ دریافت کیا کہ برمنگھم کے یہ چند اوراق دراصل پیرس میں موجود ایک بڑے مخطوطے کا حصہ ہے۔ پیرس میں؟ جی، جسے کوڈیکس پیرسینو پیٹروپولیٹانس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ہی قرآن کے بکھرے ہوئے حصے ہیں جو صدیوں پہلے الگ ہو گئے اور اب دنیا کے دو مختلف شہروں میں محفوظ ہیں۔ کمال ہے۔ تو یہ ایک ہی مصحف کے گمشدہ ٹکڑے ہیں جو دوبارہ مل گئے۔ اچھا، مخطوطات کی دنیا میں سنا کے نسخے کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ سنا کا مخطوطہ اور بھی کمال کی چیز ہے، وہ ایک پیلمسسٹ ہے۔ پیلمسسٹ مطلب یہ کہ اس چمڑے پر ایک پرانی تحریر کو مٹا کر ایک نئی تحریر لکھی گئی ہے۔ سوچیں، اس زمانے میں پارچمنٹ یعنی جانوروں کی کھال سے بنا چمڑا کتنا قیمتی ہوتا ہوگا۔ تو اسے دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا؟ جی، ایک طرح کی قرون وسطیٰ کی ری سائیکلنگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس چمڑے پر دو تحریریں ہیں، ایک کے اوپر دوسری؟ بالکل، اور جدید ٹیکنالوجی جیسے الٹرا وائلٹ لائٹنگ کی مدد سے ہم اس مٹائی ہوئی نچلی تحریر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ نچلی تحریر کیا ہے؟ وہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن اس میں معیاری عثمانی متن سے کچھ معمولی فرق ہیں، جیسے الفاظ کی ترتیب یا کچھ الفاظ کا مختلف ہونا۔ اچھا۔ یہ فرق محققین کے لیے سونے کی کان کی طرح ہے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن کے متن کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ یہ تو واقعی تاریخ کی ایک کھڑکی کھولنے جیسا ہے۔ ان سادہ پرانے نسخوں سے ہٹ کر ایک نیلے قرآن کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی آرٹ کے نمونے جیسا لگتا ہے۔ اور یہ ہے بھی،
نیلا قرآن 9ویں یا 10ویں صدی کا ایک شاہکار ہے۔ اسے گہرے نیلے رنگ میں رنگے ہوئے چمڑے پر سونے کی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ سونے کی روشنائی سے؟ جی، ہر صفحہ فن کتابت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہ مخطوطات ہمیں صرف متن کے بارے میں نہیں بتاتے، بلکہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ کتاب کتنی اہم تھی کہ انہوں نے اسے محفوظ کرنے اور سجانے کے لیے اپنی بہترین فنی صلاحیتیں استعمال کیں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح یہ طبعی نسخے ہمیں تاریخ کے اتنے قریب لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی اصل طاقت تو اس کے اندر موجود رہنمائی میں ہے، اور اسی حوالے سے ایک بات نے مجھے بہت چونکا دیا۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت قرض کے معاہدے کے بارے میں۔ جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کائنات کی تخلیق یا روز قیامت جیسے کسی موضوع پر ہوگی۔ یہ تو بہت ہی عملی بات ہے۔ جی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ یہ آیت، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، اسلامی تجارتی قانون میں ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کا مقصد صرف مالی لین دین کو محفوظ بنانا نہیں، بلکہ انسانی رشتوں کو بھی بچانا ہے۔ بالکل، پیسے کی وجہ سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور جھگڑوں سے بچانا۔ تو یہ ایک طرح کا اعتماد کا پروٹوکول ہے، یعنی معاہدہ لکھنا بے اعتمادی کی نشانی نہیں، بلکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ آیت کا آغاز ہی اس حکم سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں لکھنے کا عمل ایک مذہبی فریضہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اچھا، تو یہ ایک پورا قانونی فریم ورک ہے۔ اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں؟ اس میں کئی واضح ہدایات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ معاہدے کو لکھا جائے، دوسری یہ کہ لکھنے والا یعنی کاتب دونوں فریقین کے درمیان مکمل انصاف سے لکھے، وہ کسی ایک کی طرفداری نہ کرے۔ اور ذرائع میں ایک نقطہ مجھے بہت دلچسپ لگا کہ معاہدے کی شرائط قرض لینے والا یعنی مقروض خود لکھوائے گا۔ ایک منٹ، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ عام طور پر تو قرض دینے والا اپنی شرائط منواتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ اس آیت کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس سب سے زیادہ اسی شخص کو ہو جس نے قرض ادا کرنا ہے۔ اچھا، جب وہ خود شرائط لکھوائے گا تو وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر کوئی شرط زبردستی مسلط کی گئی تھی یا مجھے شرائط کا علم نہیں تھا۔ آیت کہتی ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی جس پر حق ہے وہ لکھوائے۔ یہ تو مقروض کو بااختیار بنانے والی بات ہے۔ با اختیار بھی بنایا گیا ہے اور ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور پر بھی بہت مؤثر ہے۔ اچھا، اور اگر مقروض لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مثلا وہ بچہ ہو یا ذہنی طور پر کمزور؟ اس کا بھی حل دیا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں اس کا سرپرست یا ولی انصاف کے ساتھ شرائط لکھوائے، یعنی کسی بھی حالت میں معاہدے کی شفافیت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری قدم گواہ بنانا ہے۔ جی، معاہدے پر گواہ مقرر کیے جائیں۔ اسی لیے ہمارے ذرائع اس آیت کو اسلامی اکاؤنٹنگ کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس میں 3 بنیادی اصول ہیں: احتساب، انصاف اور سچائی۔ بالکل، اس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں مالی معاملات اتنے صاف اور شفاف ہوں کہ لوگوں کے درمیان اعتماد بڑھے، نہ کہ کم ہو۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جو شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے اور جس کی اکثر غلط تشریح کی جاتی ہے، وہ ہے گواہی کی شرط۔ جی، آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہاں سے یہ تصور عام ہوا کہ عورت کی گواہی مرد سے عادی ہے۔ اور یہیں پر سیاق و سباق کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس آیت کو عورت کی ذہنی صلاحیت پر کوئی فیصلہ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں 7ویں صدی کے عرب میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس معاشرے میں عورتیں عام طور پر کاروبار، تجارت یا مارکیٹ کے معاملات میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ان کی دنیا نہیں تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول تجربے کی کمی کی وجہ سے تھا، نہ کہ فطری قابلیت کی کمی کی وجہ سے؟ جی بالکل، اور اس کی دلیل خود آیت کے الفاظ میں موجود ہے۔
قرآن صرف حکم نہیں دیتا، اکثر اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ اچھا، یہاں کہا گیا ہے کہ 2 عورتیں اس لیے ہوں تاکہ اگر ایک بھول جائے یا معاملے کو سمجھنے میں غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو یہ ایک حمایتی نظام ہے، ایک سپورٹ میکنزم۔ بالکل، یہ ایک عورت کو دباؤ سے بچانے کا طریقہ ہے، اس کی توضیح کا نہیں۔ ذرائع میں ڈاکٹر شبیر علی جیسے اسکالرز نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یادداشت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ سماجی اور نفسیاتی حمایت کا بھی تھا۔ جی، یہ بہت منطقی بات ہے۔ تصور کریں کہ اس دور میں ایک عورت کو مردوں سے بھرے کسی قانونی مجمع میں گواہی دینی پڑے، یہ کتنا مشکل تجربہ ہو سکتا ہے۔ دوسری عورت کی موجودگی اسے ہمت دیتی ہے۔ بالکل، اور اس نقطے کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ یہ ایک مرد 2 عورتیں والا اصول اسلامی قانون میں ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف مالی معاہدوں تک محدود ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ لیکن کیا اسلامی قانون میں ہر جگہ یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ذرائع میں کچھ اور مثالیں بھی تھیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لیان کا معاملہ ہے۔ لیان؟ یہ وہ صورتحال ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ قانون کے مطابق شوہر 5 قسمیں کھا کر اپنا الزام ثابت کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں بیوی بھی 5 قسمیں کھا کر اس الزام کو رد کر سکتی ہے۔ یہاں عورت کی گواہانہ قسم مرد کے الزام کو مکمل طور پر کالعدم کر دیتی ہے، اس کی گواہی مرد کے برابر ہے۔ واہ! اور کچھ معاملات تو ایسے بھی ہیں جہاں صرف عورت کی گواہی ہی قبول کی جاتی ہے، مرد کی نہیں؟ جی ہاں، وہ تمام معاملات جو خاص طور پر خواتین کی دنیا سے متعلق ہیں، جیسے بچے کی پیدائش، رضاعت یا دیگر نسوانی معاملات، ان میں صرف خواتین کی گواہی کو ہی حتمی مانا جاتا ہے۔ کیونکہ ان موضوعات پر ان کا علم اور تجربہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل، اس سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں گواہی کا مقصد انصاف اور سچائی تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اس شخص کی گواہی پر اعتبار کیا جاتا ہے جو معاملے کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ ایک لچکدار اور سیاق و سباق پر مبنی نظام ہے۔ جی، کوئی جامد صنفی تفریق نہیں۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج تو خواتین فائنانس، قانون اور بزنس کی دنیا میں مردوں کے برابر ہیں۔ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کی CEO ہیں، بہترین وکیل ہیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے۔ جدید اسلامی فقہا کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قانون کا اصل مقصد انصاف کا قیام ہے۔ گواہی اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں۔ صحیح۔ آج کے دور میں ایک جج یا قاضی کے پاس سچائی تک پہنچنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں۔ اگر ایک پڑھی لکھی، تجربہ کار کاروباری خاتون کی گواہی جج کو مکمل اطمینان دلا دیتی ہے تو وہ اکیلی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جدید قسم کے ثبوت جیسے ڈیجیٹل معاہدے، ای میلز، ویڈیو فوٹیج، یہ بھی قابل قبول ہوں گے؟ بلا شبہ، شریعت کی روح انصاف کا قیام ہے۔ اگر آج ہمارے پاس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ قابل اعتماد اور ٹھوس ذرائع موجود ہیں تو انہیں نظر انداز کرنا شریعت کے مقصد کے خلاف ہوگا۔ تو آج ہم نے قدیم چمڑے پر لکھی تحریروں سے سفر شروع کیا اور مالی دیانت داری پر ایک تفصیلی قانونی آیت تک پہنچے، اور آخر میں انصاف اور ثبوت پر جدید مباحثے کو سمجھا۔ جی، یہ ایک ایسے متن کی تصویر ہے جو ایک طرف تاریخی طور پر مستحکم ہے، جسے بڑی احتیاط سے محفوظ کیا گیا، اور دوسری طرف اس کی تشریح وقت کے ساتھ ارتقا پذیر بھی ہے۔ یہ جامد نہیں ہے۔ یہاں ایک آخری نقطہ جوڑتے ہیں۔ ایک طرف ہم ان مخطوطات کو دیکھ رہے ہیں جنہیں لکھنے اور محفوظ کرنے میں اتنی محنت کی گئی، اور دوسری طرف ہمارے پاس ایک آیت ہے جو ہمیں اپنے مالی معاہدوں میں بالکل اسی سطح کی باریک بینی، احتیاط اور سچائی کا حکم دے رہی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ یوں لگتا ہے جیسے احتساب اور دیانتداری کی قدریں اس کتاب کے اندر اور اس کی تاریخ دونوں میں گہرائی سے پیوست ہیں۔ بالکل، متن کو محفوظ کرنے کی احتیاط اور معاہدوں کو لکھنے کی احتیاط دونوں ایک ہی بنیادی قدر کی عکاسی کرتی ہیں: سچائی کا تحفظ۔ آیت الدین نے 7ویں صدی میں اعتماد اور ثبوت کے لیے ایک انقلابی فریم ورک فراہم کیا۔ یہ سامعین کے لیے سوچنے کی بات ہے۔
آج مصنوعی ذہانت اور بلاک چین جیسی ٹیکنالوجیز کے دور میں جہاں لین دین پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، ہمیں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے کن نئے پروٹوکولز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ طرح اس قدیم آیت میں موجود احتساب اور سچائی کی بنیادی قدروں کی عکاسی کر سکتے ہیں۔